سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وامبی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اجتہاد کے اوپر آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا، گفتگو بھی فرماتے رہتے ہیں، اور اکثر نئے جو اطلاقی معاملات ہیں دنیا کو درپیش ہیں ان پر اپنی آراء کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایک جملہ ہم آپ کی زبانی بھی سنتے ہیں، خود آپ کے اجتہاد والے آرٹیکل میں بھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ علماء اصول نے اس کو ہمیشہ انہی حدود میں استعمال کیا ہے جو حدیث سے متعین ہوتے ہیں، یعنی اجتہاد صرف ان امور میں کیا جائے گا جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن و سنت خاموش ہیں تو پھر دین سے متعلق کسی عملی مسئلے میں آراء آپ کیسے دیتے ہیں؟ جب دین نے اس بارے میں کچھ کہا نہیں ہے تو پھر دینی رائے اس معاملے کے بارے میں یہ کہہ کر کے دین کا اس معاملے میں یہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا اطلاق کر کے بتا رہے ہیں، کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ شریعت تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، خاموشی کا تصور کیا کیسے جا سکتا ہے کہ شریعت کسی معاملے میں خاموش؟ یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے، اور جب ہم کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس میں ان کے عام مفہوم میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں معاملے میں شریعت خاموش ہے یا دین خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی متعین حکم اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یا اس کے پیغمبر نے بیان نہیں فرمایا، خاموش ہے۔ اس کی ایک دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سرے سے اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن بولنے والا اس کو کس مفہوم میں بول رہا ہے۔ میں جب اس لفظ کو استعمال کرتا ہوں یا میں نے اس کو لکھا ہے تو اس مفہوم میں لکھا ہے۔ ہمارے پاس جو اللہ کی ہدایت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن مجید کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت میں اوامر و نواہی ہیں، ہمیں بہت سی چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بہت سی چیزوں سے روکا گیا ہے، اور بہت سے معاملات ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں کوئی صحیح اور کوئی متعین چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بتائی ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے بعض جرائم کی سزائیں بیان فرمائی ہیں، ان سزاؤں کو خود اپنی کتاب میں رقم فرما لیا ہے۔ ان کے بارے میں جیسے ہی آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ سوائے ایک دو کے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی سزا بیان کر دی ہے۔ اس سے نیچے اس جرم کی کیا نوعیتیں ہوتی ہیں ان کو ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ان کو متعین کرتے وقت بھی ہم شریعت میں بیان کردہ قواعد ضوابط کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو پہلے سے اگر کوئی نظیر موجود ہے اس پر قیاس کرتے ہیں، اگر کسی جگہ کسی لفظ کی یا کسی جملے کی دلالت کسی چیز کو واضح کر رہی ہے تو اس کو زیر بحث لاتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس کوئی متعین حکم خود اللہ کی طرف سے اور خود اس کے پیغمبر کی طرف سے بیان کردہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی کو آپ نے پکڑ لیا، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے چوری تو کی ہے، لیکن اس کی جرم کی نوعیت ایسی ہے اور اس کے حالات ایسے ہیں جیسے کہ سیدنا عمر نے کیا، اسے وہ سزا نہیں دینی چاہیے جو انتہائی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن کچھ سزا تو دینی چاہیے۔ تو کچھ سزا دینی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے تو بیان نہیں کی، آپ اپنے اجتہاد سے متعین کرتے ہیں، اس کو یہ سزا دے دی جائے، یہ سزا دے دی جائے۔ اس وقت بھی دیکھیے ایسے ہی کچھ چیزیں بالاجمال بیان ہوتی ہیں یا اصول میں بیان ہو جاتی ہیں۔ فساد فی الارض کو اللہ تعالیٰ نے ایک جرم قرار دے دیا، اس کی سزائیں بیان کر دیں، لیکن فساد فی الارض کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ ان میں متعین طور پر کوئی چیز نہیں بیان فرمائی، یا بیان فرمائی تو ایک دو چیزیں بیان کر دیں، باقی چیزوں کے بارے میں آپ اجتہاد کرتے ہیں۔ تو یہاں خاموش کا لفظ ایک خاص سیاق میں، ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر دوسرے طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی قاعدے پر قیاس کیا جاتا ہے یا جب کسی چیز کو کسی نظیر کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے یا جب قواعد عامہ ہوتے ہیں اور ان کا اطلاق کیا جاتا ہے تو وہاں بھی شریعت گویا ہوتی ہے، بول رہی ہوتی ہے، کہہ سکتا ہے، کہنا چاہے، لیکن میں جب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس مفہوم میں استعمال کرتا ہوں کہ عام آدمی اس چیز کو دین میں، شریعت میں اس طرح نہ لکھا ہوا دیکھتا ہے نہ بیان کیا ہوا دیکھتا ہے،
اس کو نہ قرآن مجید میں وہ چیز ملتی ہے نہ سنت میں وہ چیز ملتی ہے، لیکن بہرحال کوئی حکم اس کے بارے میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ کتنے معاملات ہیں جو ہمارے زمانے میں پیش آئے ہیں، جیسے لوگوں کو خون دینے کا معاملہ پہلے کبھی زیر بحث ہی نہیں آیا تھا، اعضاء کی منتقلی کے معاملات، کوئی عضو کسی دوسرے کو لگا دیا جائے، یہاں تک کہ جانوروں کے اعضاء کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے۔ اسی طرح سے پوسٹ مارٹم، اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو کتنے نئے معاملات ہیں، ان میں شریعت خاموش ہے۔ اس معنی میں خاموش ہے، اس معنی میں کہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کسی کو کوئی اپنا عضو دینا ہے یا نہیں دینا، یہ متعین طور پر شریعت کے نصوص میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے تو یہاں ہمیں اجتہاد کرنا ہے۔ اجتہاد کرتے وقت سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی ملتی جلتی صورت ہے جس پہ ہم قیاس کر سکتے ہیں، کیا کوئی قاعدہ عامہ ہے جس کا ہم اطلاق کر سکتے ہیں، کیا کوئی علت ہے جس کو ہم یہاں تک پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بالکل شائع و ضائع ہے، معلوم ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے۔ اس سیاق میں، اس مفہوم میں یہ لفظ بولا جائے۔ ایک نقطہ واضح ہوا۔ اچھا اب صاحب، آپ مثال کے طور پر یہ فرمائیں گے کہ کسی ایک معاملے میں پوسٹ مارٹم ہی کو لے لیتے ہیں، جی شریعت اس معاملے میں خاموش ہے، کوئی دوسرا فقیہ عالم مفکر اٹھ کے یہ کہے گا کہ نہیں، شریعت اس معاملے میں خاموش نہیں ہے، شریعت نے یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں جان دی ہے، مال دیا ہے، یہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانے کو اللہ کی علامت ہے، اللہ کی امانت ہے، اگر امانت ہے تو پھر میں اس پر حق کے تصرف نہیں رکھتا، میں اپنا اس کاٹ کے کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو استدلال بھلے آپ کی نظر میں غلط ہو، لیکن اس کی نظر میں تو شریعت خاموش نہیں ہے۔ تو اس بارے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں شریعت کو خاموش سمجھیں اور دوسرا شخص جو ہے وہ شریعت کو گویا سمجھے۔ دیکھیے، یہ میں نے پہلے عرض کر دیا نا کہ ایک ہے شریعت کو گویا سمجھنا ان معاملات میں جن میں کوئی متعین حکم شریعت نے بیان فرما دیا ہے، قرآن مجید میں بیان ہو گیا، سنت میں بیان ہو گیا، اس میں بھی گویا سمجھتا ہوں، آپ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی گویا سمجھتے ہیں، یعنی شریعت وہاں پہ اپنا حکم بیان کر رہی ہے۔ ایک دوسرا دائرہ وہ ہے جس میں کوئی متعین حکم نہیں بیان ہوتا، لفظاً صراحت نہیں ہوتی، لفظاً صراحت نہیں ہوتی، کوئی متعین چیز نہیں بیان کی گئی ہوتی کہ یہ اللہ نے اس میں حکم دے دیا ہے، یہ فتویٰ دے دیا ہے، یہ بات کہہ دی ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی تو ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ اس کے اصول موجود ہیں، قاعدے موجود ہیں، قواعد عامہ موجود ہیں، اس لیے یہاں بھی شریعت بات کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، چونکہ یہاں کوئی متعین بات نہیں تو اس وجہ سے شریعت خاموش ہے۔ تو میں اس دوسری تعبیری کو درست سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے مخاطب پر کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے فہم سے متعلق ہے، شریعت نے اس کو اس طریقے سے دو اور دو چار کر کے بیان نہیں کیا۔ جیسے اس نے چوری کی انتہائی سزا بیان کر دی ہے، اس طرح اب جو نیچے کے جرائم ہیں ان کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت کی روشنی میں کیا سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ چونکہ ہمیں طے کرنا ہے تو یہاں شریعت کو گویا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں، کوئی آدمی ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرا کسی دوسرے کو پسند کرتا ہے۔ نقطہ واضح ہوا، یعنی یہ چیز سامنے آ گئی کہ اگر چیز صراحت سے نص کے اندر لفظاً بیان نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد اجتہاد کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، اور قواعد عامہ ہم سب جو لوگ اخذ کرتے ہیں وہ بھی تو ظاہری بات ہے ایک طرح سے اپنے فہمی کی بنیاد پر تمام شواہد، تمام نظائر، تمام حدود تعزیرات، تمام ہدایات کا استقصاء کر کے ایک اصول انفر کرتے ہیں، تو وہ معاملہ بھی اصلاً فہم، عقل، ادراک اور اجتہادی کا ہے۔ لہٰذا اگرچہ وہ اس کو کہیں کہ جی اس کی بنیاد شریعت ہی سے اخذ کردہ اصولوں پر، قواعد عامہ پر ہے، تب بھی وہ قرآن مجید کی صریح نص یا صریح حکم نہیں بنتا۔ نہ صرف یہ کہ وہ نہیں بنتا، بلکہ جن معاملات میں شریعت نے خود کسی قاعدے کو بیان کر دیا ہے، قرآن مجید میں بعض موقعوں پر چیزیں قاعدے کے طریقے سے بیان ہو گئی ہیں، مثلاً کوئی جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى ہے، یا جس طرح کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، تو بعض چیزیں قاعدہ کلیہ کے طور پر بھی بیان ہو گئی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خود ان کے حدود، شرائط کیا ہیں، ان کو متعین کرنا پڑتا ہے، کس ذیل میں یہ بات کہی گئی ہے وہ بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات انسانی فہم پر مبنی ہوتے ہیں۔ بہرحال میں جب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں اور اس کو موضوع سمجھتا ہوں کہ یہی استعمال کرنا چاہیے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں شریعت نے یا دین نے کوئی متعین بات نہیں کہی جس کو میں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے پیش کر سکوں۔ ہاں، کچھ قواعد بیان ہوئے کچھ اصول بیان ہوئے، کوئی ایسی بات موجود ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے جس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، علت موجود ہے، اس کی توسیع ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب اب مجھے کرنا ہے،
یا آپ کو کرنا ہے، تو جب میں یا آپ اس کا اطلاق کرتے ہیں تو میرے نزدیک وہاں پر یہی احتیاط ہے کہ خاموشی کا لفظ اختیار کیا جائے۔ کچھ دوسرے لوگ یہاں خاموش کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت ہر معاملے میں گویا ہے، اس لیے کہ اس نے کچھ قاعدے، ضابطے، اصول، قواعد بیان کر دیے ہیں، ان کا ہم اطلاق کر لیں گے۔ تو یہ ایک ہی معاملے کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، ان میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلوب ہے جس میں آدمی ادا کرتا ہے۔ میں اس دوسری طریقے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ ہم سے ایک عملی مثال لے کے پورے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ قرآن مجید نے طلاق کے حوالے سے ایک متعین قانون بیان کیا ہے، طلاق کس طرح دینی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نکاح کس طرح سے کرنا ہے۔ اب وہاں پر کسی چیز کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس باب میں آپ کا یہی موقف ہے کہ خلاف ورزی کے بعد کیا کیا جائے گا؟ مثال طور پر قرآن مجید نے کہا ہے کہ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو عدت میں اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں تو اب اس صورتحال کے ساتھ ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے؟ اس معاملے میں قرآن مجید خاموش ہے اور یہ اجتہاد کا دائرہ ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ کیسے سمجھا جاتا ہے؟ یعنی یہ تو واضح ہے کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ اس کی خلاف ورزی کی صورت کیا ہوگی، لیکن کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی جب اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے تو اس کی خلاف ورزی کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، خلاف ورزی بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ اسے قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ خلاف ورزی کی بہت سی صورتیں خود قرآن میں زیر بحث آ گئی۔ مثال کے طور پر زہار کا معاملہ زیر بحث آ گیا، الا کا معاملہ زیر بحث آ گیا، روزہ اگر آپ نے اسی وجہ سے کھول لیا ہے اس کے معاملات زیر بحث آ گئے۔ تو بعض چیزوں میں خود شریعت بتا رہی ہے کہ اگر تم نے خلاف ورزی کر دی تو یہ طریقہ اختیار کرو گے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جن میں شریعت اس کو بیان نہیں کر رہی، وہ حکم تو بیان کر رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے مثالیں دی، نکاح ایسے ہوگا بیان کر دیا، طلاق اس طریقے سے ہوگی، اس کا ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن میں بیان ہو گیا۔ اسی طریقے سے عدت ہے اور چیزیں ہیں۔ کسی شخص نے اس قانون کی خلاف ورزی کر، طلاق کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑھ کر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے شاذ ہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی غصے اور اشتعال میں طلاق دے دیں گے، سوچے سمجھے بغیر طلاق کے الفاظ کہہ دیں گے، عدت کا لحاظ کیے بغیر طلاق کر دیں گے، طہر میں طلاق دینے کی پابندی ہے، ایام میں طلاق دے دیں گے۔ اس طرح کی بہت سی خلاف ورزی، ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دیں گے، 2 طلاق دے دیں گے، بلکہ یہ کہہ دیں گے کہ تم پر 1000 طلاق ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خلاف ورزی کی صورتیں ہیں۔ تو جن معاملات میں خلاف ورزی کے ازالے کی کوئی صورت خود اللہ نے بیان نہیں کی، بعض صورتوں تو ہم جانتے ہیں کفارہ بیان کر دیا ہے، یعنی خود ازالہ کیسے کرنا ہے، نہیں بیان کی، ان میں کیا ہوگا؟ ان میں یا تو یہ ہوگا کہ کوئی پہلے سے نظیر موجود ہوگی، اور یا ہم اس میں کسی قاعدہ عقلی پر قیاس کریں گے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس موقع پر پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس کو طلاق ہی کے باب میں اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے کہ اگر اس کو اصول کے طور پر سمجھانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کی تلافی ممکن ہے اس کی تلافی کرنی چاہیے، لازماً کرنی چاہیے جس کی تلافی ممکن ہے، اور اس کے بعد بھی چونکہ اس نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کو کچھ سزا بھی دینی چاہیے۔ لیکن جہاں تلافی ممکن نہیں ہے وہاں ہو سکتا ہے صرف سزا پہ اکتفا کرنا پڑے، یا ہو سکتا ہے کہ معاملے کو اسی طرح چھوڑ دینا پڑے، یا اس کو اس سارے معاملے کو لوٹانے کے لیے کہنا پڑے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط طریقے سے طلاق دے دی، بہت مشہور واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لو، یعنی پھر طہر کا انتظار کرو، اس کے بعد پھر انتظار کرو، پھر طلاق دو۔ تو وہ سارے معاملے ہی کو آپ نے کل عدم قرار دے دیا، یہ بھی ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ آپ نے کسی آدمی نے غلطی کی تو اس سے قسم لے لی، جیسے رکانہ بن عبد یزید کا معاملہ بیان ہوتا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی معاملے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم یہ بیان بھی قبول نہیں کریں گے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، ہم تینوں طلاقوں کو نافذ کر دیں گے، حمزہ ہی نہ ہو۔ تو اب یہ مختلف طریقے جو اختیار کیے گئے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے طریقے شریعت ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب کے سب اجتہادی طریقے ہیں، اور اجتہادی طریقے کسی قاعدے کسی اصولی پر مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اصول کیا ہے، اس کا اطلاق کیسے کرنا ہے، اس میں بعض اوقات بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ میں نے بارہا مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ہمارے ہاں قانون ہے کہ آپ نے اگر گاڑی چلانی ہے تو اپنا لائسنس جیب میں لے کے نکلیں، لیکن آدمی گھر میں بھول گیا کسی وجہ سے، یا کوئی غفلت ہو گئی، اب اس کو پکڑ لیا گیا ہے،
پکڑ لیا گیا ہے تو خلاف ورزی ہو گئی ہے، اس سے کیسے نمٹنا ہے، کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کے ہاں جو پولیس کا کانسٹیبل ہے وہ کرتا ہے، یعنی وہ آپ کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے اور آپ کو وارننگ دے کے چھوڑ دیتا ہے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کرنا، وہ جرمانہ کر دیتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا، وہ یہ کہتا ہے گاڑی یہاں کھڑی کرو، گھر جاؤ اور لا کے مجھے دکھاؤ۔ بارہا اس کا تجربہ ہم کو ہوا بعض جگہوں پر۔ تو یہ سارے معاملات جتنے ہیں ان میں وہ بھی کیا کر رہا ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے اس سے نمٹنے کے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ میرے نزدیک یہ سب طریقے اجتہادی طریقے ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک صاحب علم کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بنیادی اصول کیا ہے، قواعد کیا ہیں، ان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ جامع تعبیر اختیار کریں تو وہی بات ہے کہ آپ تلافی کر سکتے ہیں تو تلافی کریں گے، نہیں کر سکتے تو پھر کوئی جرمانہ کر دیں گے، کوئی کفارہ عائد کر دیں گے، کوئی سزا دے دیں گے، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ عدت کے معاملے میں بھی اگر کسی نے نکاح پڑھ لیا ہے، تقریب ہو گئی ہے، عقد ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی یا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح کالعدم ہے، جب عدت پوری ہو جائے گی دوبارہ کرنا پڑے گا، بالکل معقول بات ہے۔ لیکن رخصتی بھی ہو گئی، تعلق بھی قائم ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ معاملات کی لوجک بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ تو معاملات کو ان کے لحاظ سے دیکھ کر پھر خلاف ورزی سے نمٹنے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ نماز میں دیکھیے نا، غلطی ہو جاتی ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بتاتے کہ اس غلطی میں کیا کیا جائے گا تو ہم کیا کرتے؟ اجتہاد ہی کرتے نا۔ ممکن ہے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، پوری نماز دہرانی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو چیز بھی سمجھی ہے اس کے لحاظ سے اس کی تلافی کر سکتے ہو تو تلافی کرو، ورنہ 2 سجدے کر، یہی کیا نا۔ تو یہی طریقہ ہے جو تمام معاملات میں اختیار کیا جاتا ہے۔ میں اس کو اجتہادی امور اور اجتہادی اطلاقاتی کے ذہن میں رکھتا ہوں اور اس کے بارے میں اسی تعبیر کو صحیح سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں شریعت خاموش ہے۔ یہاں خاموش کوئی علی الاطلاق فلسفیانہ مفہوم میں نہیں بولا جا رہا، بلکہ عام فہم طریقے سے بولا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی متعین قاعدہ، کوئی متعین حکم اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے نہیں بیان فرمایا۔ ہم سب آخر میں اس بات کی بھی صراحت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم مذہب کے نام پر جو بدعات شیوع پائی جاتی ہیں ان کے استدلال کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز تو دین میں زیر بحث ہی نہیں ہے، نہ دین نے اس کی نفی کی نہ اس بات کی، اس لیے ہم نے ایک اچھا عمل سمجھ کے اس کو شروع کر لیا۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل جس کو دین کے نام پر ہم لوگوں میں پیش کر رہے ہیں، ایک مشروع عمل، اس کے لیے خاموشی ضروری نہیں ہے کہ شریعت نے کچھ بات نہیں کی، بلکہ اس کے لیے شریعت کا کلام کرنا، مثبت حکم ہونا اس عمل کی اباحت کا ناگزیر تقاضا ہے، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک مثال لے لیتے ہیں، مثلا 12 ربیع الاول کے دن ابھی یہ بدعت ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے جی فلاں ٹائم پر نشتر پارک میں اتنے ہزار لوگ کھڑے ہو کر 12 ربیع الاول کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اب کہا جاتا ہے جی وہ تو نفل نماز ہے، نفل نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ہم اللہ کے شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نفل حدود و شرائط کی رعایت کے بغیر کہیں بھی ادا کی جا سکتی تھی، اس کو ایک نماز بنا کے پیش کر دیا، تو اب شریعت کی خاموشی کا جواز نہیں آئے گا، بلکہ شریعت سے پہلے مثبت دلیل لے کے آنی پڑے گی، تب وہ حکم مشروع ہوگا۔ یہاں تو یہ کیا گیا نا کہ ایک دینی چیز کو آپ نے اجتہاد کا موضوع بنا لیا ہے، وہاں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، بہت اہم نقطہ۔ یعنی دین ایک حکم دیتا ہے، اس حکم پر ہم عمل کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات افراد تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات احوال تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، ایک نئی حالت یا نئے فرد پر اس کا اطلاق کرنا ہے، اس موقع کے اوپر اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن معاملات میں دین خاموش ہے ان میں ہم نیا دین بنانا شروع کر دیں۔ بہت اہم بات ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ بدعت ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑ گئی، یعنی اب یہ تو فیصلہ کرنا ہے نا ہر حال میں کہ ایک شخص نے غلط طریقے سے طلاق دے دی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو یہاں دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی۔ اجتہاد ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے، آج سے نہیں کیا جاتا۔ نقطہ واضح ہے، اجازت لیتے ہیں، وقت آپ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ آ تک